کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ افطاری کرتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، یا معدے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ نہیں بلکہ آپ کے افطار کا طریقہ ہے جو آپ کے معدے کو تباہ کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 سنہری اصول بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ افطار کے بعد بھی خود کو ہلکا پھلکا اور توانا محسوس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، تقریباً 12 گھنٹے سے زائد خالی رہنے کے بعد ہمارا معدہ بالکل آرام کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم اس پر پکوڑوں، سموسوں، کولڈ ڈرنکس اور بھاری کھانوں کا ایٹم بم گرا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسڈ ریفلیکس یعنی تیزابیت، بد ہضمی اور گیس، سستی اور نیند کا غلبہ۔ معدہ ایک مشین کی طرح ہے، اگر آپ اسے جھٹکے سے سٹارٹ کریں گے تو وہ جام ہی ہوگا۔ میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ افطار کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ سنت نبوی کے مطابق کھجور اور سادہ پانی یا سکنجبین سے روزہ کھولیں۔ کھجور میں موجود فائبر اور قدرتی چینی آپ کے معدے کو سگنل دیتی ہے کہ اب کھانا آنے والا ہے۔ دوسرا حصہ روزہ کھولنے کے بعد کم از کم 10 سے 15 منٹ کا وقفہ دیں۔ نماز مغرب ادا کریں۔ یہ وقفہ آپ کے نظام ہضم کو ایکٹیو کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ خالی اور گرم معدے میں یک ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو معدے کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں اور ہاضمے کا عمل رک جاتا ہے۔ پانی ہمیشہ کمرے کے درجہ حرارت پر پئیں۔ تلی ہوئی چیزیں اگر کھانی بھی ہیں تو مقدار بہت کم رکھیں اور انہیں خوب چبا چبا کر کھائیں۔ یاد رکھیں، آپ کے معدے میں دانت نہیں ہوتے، دانتوں کا کام دانتوں ہی سے لیں، معدے اور آنتوں سے نہ لیں۔ حکیم ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افطاری کچھ زیادہ ہو گئی ہے تو اس نسخے کو نوٹ کر لیں۔ نسخے کے اجزاء یہ ہیں: سونف آدھا چمچ، ادرک کا چھوٹا ٹکڑا، پودینے کے 4-5 پتے۔ انہیں 1 کپ پانی میں ابال کر قہوہ بنا لیں اور افطار کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں۔ یہ آپ کے معدے کی گیس کو ختم کرے گا اور کھانے کو فوری ہضم کرنے میں مدد دے گا۔ یاد رکھیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، صرف کھانے کا نہیں۔ اپنے معدے پر رحم کریں تاکہ آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایک صحت مند رمضان گزار سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی۔ اللہ حافظ۔